کاشف بھائی صاحب، ہم تو وہ اپنے بچپن سے ہم نے جب نیوز اینکر تھے تو کاشف صاحب اب ہفتہ وار تب ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ میں جو ہے وہ آپ شرکت کرتے تھے اور آپ سے جو ہے وہ ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ اس کی رپورٹنگ. سو آپ کو بڑا وسیع تجربہ ہے پاکستان کے دفتر خارجہ. کاشف صاحب کی عمر کتنی ہے؟ میرا مطلب ہے اب تو وسیم بدامی بھی بچا نہیں رہا. وسیم کی 30 ہے اور میں اسے 5-6 سال بڑا ہوں. بچپن سے دیکھ رہا ہوں. میں بچپن سے جوان ہو گیا ہوں. کاشف بھائی جوانی سے وہ کیا میں لفظ استعمال کرتا، لیکن وہ میں دیکھ رہا ہوں تب سے ترجمان دفتر خارجہ. اور آپ کی ظاہر ہے پاکستان کی داخلی سیاست پہ تو بہت گہری نظر ہے. جو مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ابھی کل ہوا ہے کینیڈا کی سطح پہ، اس کو ریورس کر لیں اگر تو، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا کوئی بھی واقعہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہوتا اگر آج، تو انڈین گورنمنٹ آفیشل نے اور وہاں کے میڈیا نے اور پاکستان میں ایسی ہو رہا ہوتا تو کیا کچھ نہیں کر دینا تھا. یہاں پر آج بلاول بول کر گئے، بہت سارا کسی نے تذکرہ بھی نہیں کیا اس ایونٹ کا. ورنہ ایک طریقے تو پاکستان کا کیس مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک کراس بارڈر ٹیررزم آپ کرتے ہیں. آج کینیڈا کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے کیا. انڈیا کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے آپ نے ہمارے شہری کو مروانے کی کوشش کی، لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے. سو یہ مائنڈ سیٹ کا فرق بھی بتاتا ہے. لیکن مجھے کاشف صاحب اسپیسیفک میرا سوال آپ سے یہ، آپ کو لگتا ہے ایک فرق دونوں سوسائٹیز میں یہ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کو لے کے کہ وہاں پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ مودی صاحب کی پارٹی، وہاں بھی یہ اینٹی پاکستان نیریٹو بکتا ہے. پاکستان میں ٹھیک ہے جس طرح مالک صاحب نے کہا کبھی جماعت اسلامی کبھی کوئی فتویٰ یہ وہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس انداز سے پبلک کنزمپشن اینٹی انڈیا نیریٹو کی ہماری الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہے، وہاں پر ہے. یہ بھی مائنڈ سیٹ بتاتا ہے دونوں سائڈز کا کاشف صاحب؟ ٹو این ایکسٹینٹ، کیونکہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز بہت ہیں نا. ہماری پاس جو سیاست جو ہمارے گھر کی سیاست ہے اس میں اتنا کچھ ہے کہ فورن پالیسی کا نمبر بہت دور ہے. صحیح. اب مودی سرکار یا نریندر مودی جب اپنے جلسوں میں بات کرتے ہیں تو آئی ایم پریٹی شیور وہ بات کرتا ہوگا کیونکہ اور کچھ کہنے کو نہیں ہے اور ان کے جو اپوزیشن ہے اس کو اپنی اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا، دیکھیں مسئلہ یہ ابھی آپ نے ان سے پوچھا نا بلاول صاحب کے بیان پہ، کوئی یہاں پہ فتویٰ نہیں لگے گا. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فتوے صرف اس وقت لگتے ہیں جب طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اس پالیسی کے خلاف ہوں. پچھلے 4-6 سال میں ایک شفٹ آیا ہے. وہ شفٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ بلا کے کچھ 6-8 گھنٹے کی بریفنگ دی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ تعلقات پاکستان کے لیے کتنے اہم ہیں اور یہ کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنا کشمیر کا مسئلہ پیچھے کر کے باقی معاملات پر آگے بڑھنا چاہیے اور مسائل حل کرنے چاہیے، ٹریڈ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کے اندرونی مسائل دیکھنے ہیں. آپ تاریخی طور پر دیکھیں، واجپئی پاکستان آئے بس میں اور کتنا اپوزیشن تھا اس وقت، لیکن پھر آگرہ کا سمٹ ہوا جس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس وقت بھی جماعت اسلامی کا احتجاج ہوا تھا جو کہ طاقتور حلقے نیریٹو کے ساتھ نہیں تھے. مینار پاکستان کے بعد احتجاج ہوا تھا، میرا خیال ہے ایک آدھ بندہ اس میں جان سے بھی گیا تھا اور مجھے یاد ہے مینار پاکستان کو دھویا بھی گیا تھا بعد میں کہ جناب یہاں اس کے قدم پڑے اور وہ سارا معاملہ چلا تھا. جی. سو ابھی آگرہ میں سمٹ ہوا، آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب سارک کا سمٹ تھا. پرویز مشرف صاحب اپنی تقریر سے پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ہاتھ ملایا اور اس کے بعد جو فیمس ہینڈ شیک، اور اس کو کہا تھا کیا ڈپلومیسی ہے جنرل صاحب کی. اب یہی کام کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو یہاں پر سیاستدانوں کو تو فائل لگا دیتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ سارا کچھ ہوا 370، یہ جو بلاول صاحب کی تقریر ہے یا انہوں نے جو کہا کہ چھوڑیں اس کو، یہ انہوں نے خود کیا ہے. نواز شریف کو مودی کا یار اور غدار کے نعرے کس نے لگائے پاکستان میں؟ بلاول بھٹو صاحب نے لگوایا اپنے جلسوں میں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان وزیر اعظم تھا، 370 ہندوستان نے ریووک کیا، اپنی اس پر ریووک کیا، اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن اس کا فیصلہ تھا ایک انہوں نے کر دیا. یہ کتنے عرصے پاکستان میں یہ چلتا رہا کہ کشمیر کا سودا کرائیں. کل نواز شریف صاحب برکھا دت کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ذکر تک نہیں کرتے 370 کا یا اور کسی کو قانون سازی، جو سارے قانون سازی بدلی ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں پر اپنے سیاسی مخالف کو گالی نکالنے کے لیے ہندوستان کا ایشو، کیونکہ یہاں پر وہ پرو اسرائیلی ایجنٹ، ہندوستانی ایجنٹ، امریکی ایجنٹ ذرا کم ہو گیا کیونکہ اب ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ میں امریکی ایجنٹ ہوں. باقی ایجنٹ کا نعرہ لگانا تو کسی ایک سیاسی کریڈٹ کی بات ہے نا. ساروں کو پہلے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں پالیسیز بنتی کیسے، جس کو خارجہ پالیسی آپ کہتے ہیں. آپ کا ایک آبجیکٹو، ایک ایم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایم ہے، ہم نے لیٹ سے ٹریڈ کرنی اور ہندوستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ 20 یا 30 یا 40 ارب ڈالر پہ لے کر جانی. لیٹس اسیوم آپ کا یہ ایک گول آپ سیٹ کریں. دیکھیں اس کے مطابق آپ پالیسیز بنائیں گے نا اپنی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ لڑ بھی رہے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکال رہے ہوں، پھر کہیں کہ ہماری ٹریڈ بھی آپس میں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا نان ڈسکریمنیٹری رجیم، یہ ایم ایف این سٹیٹس نہیں دینا تھا ہم نے ہندوستان کو. میاں صاحب کی دور حکومت تھا، میاں صاحب کہیں میاں والی گئے ہوئے تھے کوئی افتتاح کرنے، کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی تھی اس دن،
اور وہ کیبنٹ میٹنگ کال آف کر دی گئی تھی, وہ نان ڈسکریمنیٹری, آئی فورگیٹ دی نیم, جو اس کو دیا گیا تھا, انہوں نے کہا جی ایم ایف این اسٹیٹس تو بڑا بدنام ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ اس قسم کا ہے, تو اس کو یہ نان ڈسکریمنیٹری سم تھنگ میجرز کر لیتے ہیں. تو وہ کیبنٹ میٹنگ کال آف کرنی پڑی تھی کیونکہ اس کے لیے اپروول نہیں آیا تھا. سو مسئلہ یہ سارے پہلے بیٹھ جائیں اکٹھے, یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں ہندوستان کے ساتھ چلنا کیسے ہے, اور جس طرح چلنا ہے اس میں اپوزیشن کو بھی شامل کریں, تاکہ کل کوئی یہ غداری کے نعرے نہ لگا رہا ہو کہ یہ ہندوؤں کا یار ہے, یہ انڈیا کا یار ہے اور یہ مودی کا یار ہے, تاکہ اس طرح کے نعرے بھی نہ لگیں. اور جو پاکستان کی صورتحال بدلی ہے نا 2001 سے پہلے کا پاکستان اور اس کے حالات اور بعد کی, ایک تو 2001 ہوا جس کی وجہ سے وہ ٹیررزم ایک سرٹن ایشو بن گیا, صحیح ہے. دوسرا دیکھیں دنیا اکنامکس کی دنیا بن گئی, یہ معیشت کے ساتھ چلتی ہے. آپ یہ ہندوستان نے 370 جب ریووک کیا, پہلی مبارکباد دبئی کی طرف سے, جو ایمبیسڈر ہیں دبئی کے یو اے ای کے ان کی طرف سے آئی. 3 دن بعد ارامکو سعودی عرب نے $20 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی. سو مسلمان بردرہڈ, مسلمز آر بردرز, نو اٹس این اکنامک وار. اگین وہ گھوم پھر کے بعد وہ والی بھی آ گئی نا کہ بھائی آپ معاشی طور پہ تگڑے ہیں تو پھر آپ بہت سارے لگژریز افورڈ کر سکتے ہیں. کار دانے بادامی صاحب کو ساڈی زبان وچ کہندے جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے. کار دانے پورے کر لو تہاڈا کام ہو جائے گا, کر دے دانے پورے کرنے والی کام. صحیح. اور جو آپ نے پولیٹیکل ڈائنامکس کی بات کی اس پہ مطلب آئی ہیو اے لٹل بٹ ٹو ایڈ, لیکن ابھی میں اس کو روکتا ہوں تاکہ ہم ذرا یہ اس لینس سے نہ نکل کے وہ ایک داخلی سیاست میں نہ پڑ جائیں.